أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 32 سے 34 ہے، سورۃ النور، پارہ ہے 18۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے جو لیکچرز تھے ان کا تھوڑا سا ریویو اور تھوڑا سا سمرائز کر کے بتاؤں گی۔ کویشچنز کچھ ہیں، اس کے آنسرز بتاؤں گی، اسپیشلی ان پارٹیسپینٹس کے لیے جو پیپر بھی دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ تفسیر میں بہت ڈیٹیلز آتی ہیں اور کچھ چیزوں کی، کچھ ٹرمز کی ڈیفینیشن، وہ جو لعان ہے اور حد قذف، ان کی ڈیفینیشن بتا دی تھی پچھلے لیکچرز میں، لیکن کچھ چیزوں کو سمرائز کرنا پارٹیسپینٹس کو نہیں آتا، تو وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑا سا ریویو پچھلا اور پھر آگے انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں گھر آنے کے آداب سیکھے کہ کس طرح جانا چاہیے، اصول استئذان اور انس حاصل کر کے اندر جائیں، اپنے گھر میں بھی انس حاصل کر کے ہی جانا چاہیے۔ تھوڑا سا فیملیئر کر دیں کہ باہر والا فیملیئر کرے کہ وہ گھر میں انٹر ہو رہا ہے، اور جو بالکل آؤٹ سائڈر ہے اس کو تو یقیناً پہلے ناک کرے، بیل کرے، یا اور سلام، باہر ہی سلام کرے، کیونکہ وہ ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا تھا کہ پہلے انس حاصل کرو اور پھر سلام کرو اور پھر اندر انٹر ہو۔ اس میں دیکھیں ایک جو عرابی تھے، ایک عرابی کا ذکر آتا ہے روایات میں کہ وہ آیا تو کہنے لگا یا محمدن، یا محمدہ اخرج، اے محمد باہر نکلو۔ اور پھر یہ قرآن میں آیت اتری تھی کہ اگر وہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں نہیں پکارا جا سکتا اور ان کو ایسے باہر نہیں بلایا جا سکتا۔ خود اجازت طلب کریں اندر جانے کی، پہلے سلام کریں، پہلے استئذان طلب کریں، اجازت طلب کریں، پھر سلام کریں اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگیں۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے گھر کے باہر پوری دوپہر انتظار کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گرم لو ان کے چہرے پہ پڑتی، چہرے کو یعنی کہ جھلساتی۔ اگر میں انہیں اطلاع دے دیتا تو وہ ضرور مجھے اندر بلاتے، مگر میں اسے ادب کے خلاف سمجھتا تھا کہ میں ان کا ڈور بھی نوک کروں، اور ہم دروازے پیٹ پیٹ کے پورے شہر کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کے گھر آئے ہیں اور یہ شخص دروازہ نہیں کھول رہا، یا یہ خاتون دروازہ نہیں کھول رہی۔ ہم پورے شہر کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ 3 بار اجازت طلب کریں، اس کے بعد واپس لوٹ جائیں۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو خود داخل ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی۔ یعنی کہ اپنی نظروں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ پچھلی ہم نے لیکچر میں کیا پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی تیرے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، بدلہ ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، عضو کے بدلے عضو۔ تو جو ایسے جھانکے کسی کے گھر میں، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کی آنکھ چاہے پھوڑ دی جائے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک ہے، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں جھانکا، اس نے آگ میں جھانکا۔ کسی کے گھر، کسی کے احاطے میں نہیں جھانکنا۔ تو یہ سارے جو مینرز ہیں، یہ مومن کو ڈسپلن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی پڑھی، لیکن یہ چند روایات تھیں جو ایڈیشنل تھیں، وہ بھی میں نے کہا کوٹ کر دوں۔ اور کسی کے گھر جائیں یہ سارے مینرز کے ساتھ، ٹائم کا بھی دھیان رکھیں کہ کسی اور ٹائم پہ کسی کے گھر نہ جائیں۔ اور آج کل جیسے کہ موبائل فونز یا لینڈ لائن تو بہت عرصے سے ہی عام ہے، آپ کسی کو فون کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونا ہوتا ہے۔ کسی اور ٹائم پہ کسی کو فون بھی نہ کریں، اور جب فون کریں تو پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا اتنے منٹ ہیں، اور جتنے منٹ ہیں اتنے ہی منٹ بات کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ وہ آپ کو کہے ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں بات، کوئی ایسی بات نہیں، اور اتنی لمبی بات کریں کہ وہ اگلے کی نماز قضا ہو جائے، یا وہ جو کام کر رہا تھا اس کا کام رہ جائے، اس دن کا کام وہ کر نہ سکے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی مینرز کے خلاف ہے، کیونکہ فون بھی، خط کو کیا کہا جاتا تھا، آدھی ملاقات، تو فون کیا ہے، یہ تو میرا خیال ہے پھر کوارٹر ملاقات ہے، 1/3۔
ایک تہائی نہیں بلکہ 3/4، سوری 3/4 جو ہے وہ ملاقات ہے. تو یہ بھی ملاقات کی طرح ہی ٹائم مانگتا ہے. آپ کی کال جو ہے وہ بھی دوسرے کا ٹائم مانگ رہی ہوتی ہے. ہاں آپ بذات خود کسی کی پرائیویسی میں آپ کا وجود مخل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بہرحال آپ کو ٹائم، جو جس شخص کو فون کیا اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہ کسی اور ٹائم پہ فون کرنا، کھانے کے وقت پہ جانا، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں گھر میں اس ٹائم لوگ ریسٹ کرتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے جیسے، اس ٹائم بھی جانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. پھر اس طرح اگر کچھ لوگ دروازہ نہیں کھولتے یا فون نہیں اٹھاتے تو پھر مائنڈ بھی نہیں کرنا. اسی طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے گھر میں جائیں، چاہے وہ ددیال کا گھر ہے، ننیال کا گھر ہے، تو کسی کی پرائیویسی میں مغل نہیں ہونا. کپلز کے روم میں ناک کر کے جانا ہے. پھر کچھ ایکسیپشنل کیسز جیسے کہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ غیر رہائشی گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو، وہ تو تھے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل ہو گئے، اسکولز ہو گئے، اور جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں جس میں پردے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی خاص عورت رہتی ہے اور اس کا پردہ ڈسٹرب ہوگا، ایسا نہیں ہے، اور وہ عام لوگوں کے لیے عام جگہ ہے. کوئی کسی کا ریزیڈینشل گھر نہیں ہے، وہ رہائش نہیں ہے، وہاں جایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں جس میں آپ رہائشی گھروں میں بھی بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. کیسے؟ مثلاً اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہے اور وہ دروازہ کھول نہیں رہے، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ پورا گھر جل جائے اور وہ جو فیومز اوپر اٹھ رہے ہیں، اسموک، وہ جو دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ مزید پورا اٹھے، زیادہ سا اٹھے، اور پھر ہی ہم کوئی قدم اٹھائیں. نہیں، کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو آپ اس گھر میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ فائر بریگیڈ کو بلا سکتے ہیں، اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں. کوئی شک پڑا کہ کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہے، تب بھی جا سکتے ہیں. کوئی ایسی ایکسیپشنل صورت ہے تب بھی آپ جا سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، یا کوئی بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کوئی سچویشن ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں. پھر سورہ نور میں دیکھیں اہل ایمان کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب آ گئے ہیں. سورہ احزاب بھی انشاءاللہ ہم 3-4 صورتوں بعد وہ بھی آ جائے گی، سورہ احزاب بھی. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے قوانین بتائے گئے ہیں. ازواج مطہرات سے کیسے بات کرنی ہے، اور وہ کیسے ان کے گھر میں داخل ہونا ہے، وہ سارے آداب. اور سورہ احزاب جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کی جو ترتیب آئی اس میں سورہ نور پہلے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے اس میں سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک پوائنٹ تھا، کیونکہ جب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے تو ہم میں بھی سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو داخلے کے قوانین ہیں وہ بعد میں آئے، مومنوں کے پہلے بتائے گئے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، اور نارمل جو جنرلائز جو قوانین ہیں جنرل، وہ بعد میں آئے. پھر جب کسی کے گھر میں انٹر ہونے کے لیے جو اجازت کی ضرورت ہے، اس میں ایک بہت بڑا جو پوائنٹ تھا کہ مرد حضرات جو ان گھروں کے مالک ہیں وہ بھی اگر استئذان حاصل کر کے انس حاصل کر کے اندر جائیں تو وہ عورتوں کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے. ایک تو جو جیسے سسر ہیں یا بڑے جو بزرگ ہیں یا کوئی ایسا حرمت والا رشتہ ہے، جیسے بیٹے ہیں، بیٹا ہے اور داماد ہے، تو اندر اگر کسی نے اپنی اوڑھنی اتاری ہے تو وہ اس کو کیری کر لے دوبارہ. اسی طرح جب غزوات سے واپس جب آتے تھے صحابہ، تو وہ ڈائریکٹ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں جمع ہوتے تھے، اعلان کرایا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ خواتین کچھ تیاری کر لیں اور خود بھی وہ صاف ستھری ہو جائیں، گھر بھی مینٹین ہو. مطلب ایک مرد تھکا ہوا آیا ہے تو وہ گھر اس کو منہ نہ چڑھا رہا ہو. تو یہ بھی ایک تیاری تھی جو گھر کے اندر رہنے والے مرد کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بھی اصول استئذان، سارے جو اصول اسلام دیتا ہے وہ گولڈن رولز ہیں. ان کو فالو کرنے میں انسان کی، مومنات اور مومنوں کی اپنی ہی بھلائیاں ہیں. پھر یہاں پر پیر مار کے نہ چلیں، یہ بھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا. اب اس میں جو ایک تو پوائنٹ ہے کہ زیور کی جو جھنکار ہے وہ نہ آئے. کوئی ایسا زیور پہن رکھا ہے جیسے چوڑیاں ہیں، یا جو ہے آپ کے، ویسے تو اتنا جھنکار والا زیور پہننا نہیں چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے وہ اس کی آواز سنی جائے، اسپیشلی باہر. گھر کے اندر کوئی بات نہیں، لیکن باہر
پازیب ہے یا چوڑیاں ہیں، لیکن بہرحال تو ان کی جھنکار نمایاں نہ ہو. تو جب صرف زیور کی جھنکار نمایاں نہ ہونے کے لیے پیر زمین پر زور سے مارنے کی ممانعت ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں یا دین میں کس حدیث میں یا کس آیت میں لکھا ہے کہ ناچنا گانا جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ جو پیر مار مار کے ناچا جاتا ہے یہ عورت کے لیے جائز ہوگا، جس میں ہر چیز آپ کی زیور تو جو اس کی تو جھنکار جو آئے گی وہ تو بجے گا ہی، لیکن آپ کے سارے باڈی پارٹس نمایاں ہو رہے ہیں، آپ اس اینگل میں اس پوسچر میں باڈی کو ہلا رہی ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کا یہاں ہو رہا ہے، تو کیا وہ سمجھ آتی ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اکیلے میں کرنے میں کیا حرج ہے، تو ڈانس پریکٹسز جہاں بھی کی جاتی ہیں وہ اکیلے میں کوئی شو کرنے کے لیے تو نہیں کی جاتی، وہ تو آبویسلی کسی فنکشن کے لیے اور انہی چیزوں کے لیے کی جاتی ہے، اور وہاں پہ محرم نام محرم سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، یہ کوئی جائز چیز نہیں ہے. میوزک بھی حرام ہے، اور یہ ناچ گانا اس سے جو میوزک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کسی بھی طرح بابرکت چیز نہیں ہو سکتی، یا کسی بھی طرح کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہو سکتی. تو ان سب چیزوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے. پھر خوشبو یہ جو میری لائیو کلاس ہے اس میں بھی کویشچن خواتین کر رہی تھیں کہ ایسے ہم لگاتے ہیں اسپریز، تو اب گرمی ہے، سمر ہے، تو میں انہیں بھی بتا رہی تھی، میں نے بہت بار پہلے بھی بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ کے یہ پرفیوم، ساری جو خوشبوئیں ہیں وہ پرفیومز نہیں ہوتی. کچھ ڈیوڈرنٹس ہیں وہ آپ کے پرسنل ہائیجین کے لیے ایک چیز ہے، ڈیلی یوز کرے، اس کی خوشبو باہر تک آتی ہی نہیں ہے. باڈی اسپریز کی تھوڑی سی آئے گی، جو پردے میں ہوتی ہیں اوپر حجاب اور کافی کچھ لیے ان کی بھی نہیں باہر تک آتی. ہاں جو پرفیومز ہیں وہ فیومز ہیں، وہ اڑتے ہیں، وہ باہر تک جاتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچتے ہیں. تو وہ آپ ایسی گیدرنگ ہے جہاں پہ یہاں راستے میں آپ واک کر کے کہیں سے آپ نے جانا ہے تو وہاں نہیں آپ یوز کر سکتی. کسی خواتین کی گیدرنگ میں جا رہی ہیں اور ڈائریکٹ آپ نے وہیں پہ اترنا ہے، وہیں جانا ہے، کوئی راستے میں نامحرم کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں، تب یوز کی جا سکتی ہے کوئی، تو پھر اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عطر ہے یا جو بھی چیز ہے. تو لیکن ویسے خوشبو لگانا اور وہ آپ کی خوشبو نامحرموں تک پہنچے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہم نے کیا پڑھا تھا، جو خوشبو لگا کر نامحرموں میں نکلے وہ بدکار ہے. اور پھر جو اینڈ پہ کیا تھا، جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب وتوبوا الی اللہ جمیعا، اب سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. جو کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر اللہ سے توبہ کرتے رہیں. اچھا، اب کچھ کوشچنس، جب کوشچنس کے آنسر دیتے ہیں اسپیشلی جو پارٹیسپینٹس پیپر دیتے ہیں، وہ پھر کچھ ٹرمز ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ زینت کیا ہوتی ہے، زینت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ لباس، میک اپ، جیولری، ہر وہ چیز جو عورت کی خوبصورتی کو بڑھائے وہ زینت ہے. اس میں میں نے آپ کو آیات بھی بتائی تھی کہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے جس سے زمین کو آراستہ کیا گیا وہ زینت ہے. یعنی کہ ایسی چیز جس سے آراستہ کیا جاتا ہے وہ زینت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ زینت کا اختیار، زینت کا ظاہر کرنا جن مردوں پہ جائز بھی ہے، لیکن اس میں بھی لیولز ہیں، اور یہ پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا. وہ لیولز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر محرم رشتے کے سامنے آپ ایک جیسی زینت اختیار نہیں کر سکتی. شوہر کے لیے سب سے زیادہ، اور اس کے بعد وہ پوری ڈیٹیل آیت ہے کہ پھر اب باپ کے لیے، شوہروں کے باپ کے لیے، بیٹوں کے لیے، شوہروں کے بیٹوں کے لیے، اور وہ بھتیجے اور بھانجے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا کسی طرح جو لڑکی ہے وہ اپنے ماموں چچا ان سب کے ساتھ بھی اس کی زینت وہ جو ہے، یعنی کہ اگر تیار ہے تو وہ دیکھ لیں تو وہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن بالکل پورے کا پورا ایکسپوز خود کو کر دینا وہ ویسا نہیں کہ بالکل آپ نے دوپٹہ بھی نہیں لینا اور خوب بال کھول کے اور خوب میک اپ کر کے. ایسی زینت یہ پسند نہیں کیا گیا محرموں کے سامنے بھی، وہ صرف شوہر کے لیے. لیکن ویسے کوئی تیار ہوا دیکھ لے تو کوئی ایسا اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اب زینت اختیار کر کے ہی سامنے آئی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر اور دیکھیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ خود کو کبھی ایسا پیش نہ کریں کہ جہاں محرم رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر ایسی گیدرنگز میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ نہ محرم بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رشتے میں ادھر موجود ہوتا ہے یا آ سکتا ہے. تو کبھی خود کو ایسا پریزنٹ نہ کریں، پیش نہ کریں کہ کسی مرد کے لیے، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، آپ فتنے کا باعث بن جائیں.
تو خود کو اپنی ڈگنیٹی کو خود سیکیور کرنا ہے. پھر الا ما ظہر منہا میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے زینت کی ڈیفینیشن ہے نا، پھر زینت میں سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جس کی نہ نیت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ کوشش ہے، جو چھپانے کے باوجود ظاہر ہو جائے، تو وہ پھر الا ما ظہر منہا کے حکم میں آتی ہے. جیسے جوتا ہے، ویسے تو بہت فینسی جوتا پردے والی خاتون جو ہیں وہ پہن کے کوئی گیدرنگز میں نہیں جاتی ہیں، لیکن پردے میں جا رہی ہیں اور پھر عورتوں میں ہی آپ نے اپنا عبایا چادر اتارنی ہے، تو پھر جوتا بھی ظاہر ہے وہ کوئی ایسا پہننے میں حرج نہیں ہے. پرس ہے وہ آپ کیسے چادر کے اندر رکھیں گے؟ وہ باہر ہی آئے گا اگر لیا ہوا ہے تو، وہ پردے کے باوجود دکھ جائے گا. کہیں سے گزر بھی رہے ہیں تو وہ پردے کے باوجود دکھ جائے گا. مہندی ہے، اگر اس نیت سے نہیں لگائی گئی کہ کسی نامحرم کو دکھائیں، ویسی ہی لگائی ہے صرف اپنے لیے، لیکن کچھ لیتے دیتے دکھ گئی، تو وہ بھی الا ما ظہر میں. انگوٹھی کیونکہ ہاتھ پردے کے باہر کی چیز ہے تو اس میں انگوٹھی پہننی ہے، وہ الا ما ظہر. آپ کا قد کاٹ ایسا ہے، آپ کا فزیک ایسی ہے، وہ بھی آپ چھپا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ الا ما ظہر میں آ جاتی ہیں. زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے، اس کا اظہار نہ محرم کے سامنے کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ غیری اولل اربا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایسے مرد، یہ ہے نا 31 آیت جس میں تھا کہ ایسے مرد جو کہ خواہش نہ رکھتے ہوں، ان کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنی اس کے ساتھ، ان ایسے مردوں کے سامنے عورت کا پردے کی وہ نوعیت نہیں ہے. اس میں غلام پہلے بتائے گئے، پھر اس کے بعد وہ لڑکے بتائے گئے کہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہیں، انہیں عورتوں کی چھپی باتوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن ایک جو کیٹیگری تھی وہ کیا تھی؟ غیری اولل اربا. ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے جو خواہشات، جنسی خواہشات سے آ رہی ہوں، بے وقوف، نامرد، مطلب اس طرح کے آپ ورڈز لکھ سکتے ہیں کہ ان سے مراد یہ لوگ ہیں. پھر آیت نمبر 30 میں تھا کہ تمام مومنین کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم. تو نظر کو نیچی کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ یہ کون سی نظر نیچی کرنے کا حکم ہے؟ کیا ہر وقت ایک جو مرد ہے وہ نظر نیچی کر کے بیٹھا رہے گا؟ اس نے کام کرنا ہے، کسی بزنس میں ہے یا کسی شاپ پہ کام کر رہا ہے یا کسی آفس میں، تو وہ نظر اٹھائے گا ہی نہیں. کیا ہے اس میں؟ اس میں آپ لکھیں گے پہلے تو ترجمہ کہ وہ پس رکھے اپنی نگاہوں میں سے، اس کے بعد نہ محرم کے لیے نگاہ پست رکھنا اس سے مراد ہے، نہ محرم کو نہ دیکھنا اس کے علاوہ. اور حرام مناظر، حرام مناظر کو اگر کوئی اوریجنلی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ویڈیوز میں یا تصویروں میں بھی کسی نامحرم کو دیکھنا اور بری نیت سے، وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے نامحرم کو دیکھنا. اس کے لیے بھی نظر کو پست رکھنا ہے. یغضوا من ابصارہم میں کیا کیا آتا ہے؟ نہ محرم کو نہ دیکھنا، حرام مناظر نہ دیکھنا، تصویریں نہ دیکھنا، کوئی ایسی تحریر نہ پڑھنا، کسی کے سطر کو نہ دیکھنا، کسی کے سطر کو نہ دیکھنا. اور یہ سیم جینڈرز کے لیے بھی ہے. اور پھر اور کیا کوشچن بن سکتا ہے؟ حفظ فروج میں کیا آتا ہے؟ حفظ فروج میں کیا آتا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلے تو اس کا ترجمہ لکھیں گے، شرمگاہ کی حفاظت اس سے مراد ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے ساتر لباس پہنے، ایسا لباس نہ پہنے کہ اس سے کچھ بھی ایکسپوز ہو. پھر اتنا تنگ یا باریک لباس نہ پہنے کہ پہنا تو ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل شارٹ سکرٹ پہنی ہے، لیکن ایسا لباس پہنا ہے کہ پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہاں سے ٹانگ کتنی ہے. جیسے یہ بالکل وہ جو ٹائٹ ٹراؤزرز ہوتے ہیں، ٹائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ بالکل بھی اچھا ایک لباس نہیں ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے ٹانگ کا ڈائمیٹر کتنا ہے. بالکل بھی یہ اچھا لباس نہیں ہے اور ساتر لباس نہیں ہے. ساتر لباس پہننا حفظ فروج میں آتا ہے، تنگ یا باریک لباس نہ پہننا حفظ فروج میں آتا ہے. پھر جو بھی سارے غیر شرعی جو آپ کے طریقے ہیں جس میں زنا، سحاق، لواطت، ان سب سے بچنا بھی حفظ فروج میں آتا ہے. پھر بہت سی بیماریوں سے خود کو بچانا، وہ بھی حفظ فروج میں آتا ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ بھی حفظ فروج میں آتا ہے. اپنی صفائی کا، ہائیجین کا دھیان رکھنا. اچھا، اور کیا کوشچن اس میں ہوگا کہ عورت اپنی زینت کا اظہار کن لوگوں کے سامنے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اپنی زینت کا اظہار ایک تو صرف محرم کے سامنے کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی نامحرم کے سامنے
نہیں کیا جا سکتا۔ محرم نامحرم کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، اور ہر وہ مرد جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے۔ تو محرم جو ہے اس کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، قابل اعتماد عورتوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے، اور اس میں بے وقوف مرد بھی آ جاتے ہیں جنہیں کوئی ایسا لگاؤ نہیں ہوتا، شہوت نہیں ہوتی ان میں، وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ عورت کی خواہش نہ رکھنے والے مرد آپ یہ کہہ لیں، اور غلاموں کے سامنے، کیونکہ وہ انہی کے زیر دست ہوتے ہیں، تو غلاموں کے سامنے۔ مگر جو بالکل زینت اختیار کرنا اور بالکل پورا کا پورا زینت کا کھل کے اظہار کرنا وہ صرف شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے مخنث۔ اب یہ مخنث کیا ہے؟ خواجہ سراج ہوتے ہیں کہ ان سے پردہ جو ہے اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ام سلمہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مخنث جو تھا وہ ہم عورتوں میں مدینہ میں آیا جایا کرتا تھا صحابیات کے گھروں میں۔ تو ایک دن اسے کہتے سنا گیا، کسی صحابی کو اس نے کہا کہ اگر طائف فتح ہو جائے تو فلاں کی بیٹی کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا، اور پھر اس لڑکی کی خوبصورتی، اس کے چھپے عذاب بھی بیان کر دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا تو ہلاک ہوا اے اللہ کے دشمن، تو نے اس کی چھپے ہوئی باتیں جو ہے وہ عیاں کر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر اس مخنث کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور دوسرے مخنثوں سے بھی پردے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اب جو وقت جا رہا ہے بالکل بایولوجیکلی ٹھیک مرد اور بایولوجیکلی ٹھیک عورتیں بھی خود کو چینج کر کے پیش کر رہی ہیں۔ ٹرانسجینڈرز کی یہ جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، اور اس میں یہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب ایک بایولوجیکل مرد ہے، کیوں کہہ رہے ہیں میں عورت ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ مرد ہی ہے کیونکہ اللہ نے اسے مرد بنایا ہے۔ جینڈرز اللہ تعالیٰ نے 2 ہی بنائے ہیں۔ یہ ڈیٹیل سے سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں اس کو ڈسکس کر لیا گیا ہے، جو سننا چاہیں اس کو سن لیں کہ جینڈرز 2 ہی ہیں۔ ہاں، کچھ میں ٹینڈنسی مردوں کی طرف زیادہ ہے، کچھ میں عورتوں کی طرف زیادہ ہے، کوئی ایک محرومی ان میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یا وہ کمپلیٹ مرد یا کمپلیٹ عورتیں نہیں ہوتی، مگر ان کے لیے احکامات ویسے ہی ہوں گے جس کیٹیگری کے وہ زیادہ قریب ان کی ٹینڈنسی ہے۔ کچھ عورتوں کی وضاقتہ والے ہوتے ہیں، کچھ ان کے جو جیسچرز ہیں وہ دکھنے میں بالکل مردوں کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ مردوں کے ان میں احکامات لاگو ہوں گے، اور جو عورتوں کی طرح لگتے ہیں تو عورتوں کے احکامات ان پہ لاگو ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا کسی بھی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا؟ تو جس سے نکاح ہو صرف اسی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت ہمیں ایسی ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس کو ایک نظر دیکھ لینا جو ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہتر ہے کہ اسے دیکھ لو۔ اس نظر میں اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے ذہن میں یا خیال میں تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے یا نہیں؟ فرمایا اسے دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح یہ زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے، نیتاً بھی دیکھا جا سکتا ہے جب آپ کسی سے نکاح کے خواہش مند ہیں یا ایسی کوئی بات چل رہی ہے، تو بچے بچیوں کو دکھا دینا یہ ایسی ہے کہ مطلب بات ہو گئی، اب بچے بچیوں کی رضامندی آپ نے لینی ہے تو اس کے لیے دکھایا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی کو شادی کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی کہ تم پھر بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لو کہ کوئی چیز تم سے مس نہ ہو، اور تم بعد میں جو مسائل تمہاری زندگی میں آئیں تو پہلے دیکھ لو۔ پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو، یعنی کہ اس سے نکاح کا خواہش مند ہو، درخواست کرے نکاح کی، تو حتی الامکان اسے دیکھ کر
یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اسے اس کے ساتھ نکاح کے لیے راغب کرنے والی ہو، یعنی کہ اس کی کوئی بات اچھی لگی کہ اس سے نکاح کے لیے انسان راضی ہو جائے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نگاہ میں کوئی گناہ نہیں، اگرچہ کچھ اس میں شہوت کا عنصر ہو، اور خواہ وہ نکاح کے بغیر ہی ہو، یعنی کہ اس کا مفہوم ایسے بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ویسے تو دیکھیں کوئی مرد کسی مرد کا بھی سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے بھی سطر کو نہ دیکھے، مطلب اتنا زیادہ سیکیور کیا گیا ہے انسان کی عزت کو، لیکن یہ چند صرف ایک دو آپشنز ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ ویسے تو دیکھیں میت کے بھی، جیسے کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی پڑھا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نظر نہ ڈالو، یعنی کہ میت کو غسل کرتے ہوئے بھی کسی ایسے اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ نظر، جو اس کا سطر ہے اس پہ نظر نہیں ڈال سکتے۔ اوپر چادر، موٹی چادر، کلرڈ چادر، گہرے رنگوں والی چادر ڈال کے غسل دیا جاتا ہے، اور چادر کے نیچے سے دیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اب تو بہت آسانی ہے، یہ جو ڈسپوزیبل گلوز ملتے ہیں تو گلوز چڑھا کے غسل دیا جائے، اور واش کرنا ہے پرائیویٹ پارٹ کو تو اسی سے کیا جائے گا واش۔ اچھا، پھر آگے اب ہم آج کے لیسن کا جو ہے وہ آیات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا، مِنْكُمْ تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ اور جو نیک ہوں، مِنْ عِبَادِكُمْ تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر یکونو اگر ہوں گے وہ، کونو ہوتا ہے ہو جانا، کن بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یکونو اگر یکونو ہوں گے وہ، فقراء محتاج، یغنیہم اللہ، یغنی غنی، غنی کر دے گا انہیں اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع علیم خوب وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔